بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے خدا کا، اپنے رب کا. رب کے معنی ابھی آئیں گے. پالنے والا نہیں ہے جیسا کہہ دیا جاتا ہے. بڑی مشکل تو یہ ہے کہ کس قرآن کا ترجمہ آپ حضرات اردو میں پڑھتے ہیں اور وہ قرآن کا کوئی ترجمہ ہو نہیں سکتا. ممکن ہی نہیں، یہ ناممکن ہے. یہ ضرور ہے کہ 100 میں 1% فائدہ ہو سکتا ہے کہ بھئی بالکل نہ پڑھنے سے یہ پڑھنا اچھا ہے کہ ہم نے ترجمے سے قرآن پڑھ لیا. ورنہ قرآن کے معنی کبھی، جیسا کہ آپ کو ابھی معلوم ہوگا کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ ہزاروں صفحے لوگوں نے الحمدللہ کے معنی میں لکھے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ ایک مرتبہ پڑھ کے تو وہ معنی سمجھ نہیں سکتے ترجمے سے. ایک ایک لفظ کے معنی میں ایک سمندر ہے، ظاہر ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو میں رب کے معنی تو بعد میں عرض کروں گا. یہ عرض کر رہا تھا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیا کرو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور تمام دوسری خواہشوں اور تمام دوسری ایجنسیز سے کٹ کر صرف اس طرف جھک پڑو، یکسوئی اختیار کرو. یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص اللہ کے معاملے میں کسی دوسرے کا کہنا بھی مانے اور مسلمان بھی ہو. یہ ناممکن، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ حکم دیتا ہے کہ تم کو یہ اجازت ہے کہ تم دوسری شادی کر سکتے ہو. اگر کوئی آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو مسلمان سب کے سب اس سے خفا ہو جاتے ہیں. یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں اس وقت، کم سے کم جب تک توبہ نہ کر لیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا سے زیادہ عقل مند سمجھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہر 100 روپے پر جو سال کے بعد بچے 2.5 روپے زکات دینے کا حکم دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. آپ سوچتے ہیں یہ 2.5 روپے کم ہو جائیں گے، یہ تو جرمانہ ہے، یہ ٹھیک نہیں. یہ 2.5 روپے بچا لو. گویا آپ نے اللہ اور رسول سے زیادہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لیا اور رازق کسی اور کو سمجھا. اس وقت تو آپ مسلمان نہیں ہیں جب تک آپ اس طرز عمل سے توبہ نہ کر لیں. تبتل الیہ تبتیلا، دنیا کی ہر دوسری بات سے کٹ کر اللہ رب العزت سے جڑ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ تم کسی بھی دوسرے شخص کی اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرو، چاہے اس میں وہ برائی ہو مگر برائی نہ کرو. ایک مسلمان بھی شہر پونا میں آپ ایسا دکھا سکتے ہیں جس میں یہ عمل ہو، جس کا یہ طرز عمل ہو کہ پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو چاہے اس میں وہ برائی ہو. اور اگر ایسا کرو گے تو زنا سے بدتر کرو گے، یہ اور لطف ہے. اور اگر کسی کی برائی پیٹھ پیچھے کرو گے، کون سی برائی جو اس میں ہے، تو زنا سے بدتر گناہ کرو گے. لیکن ہر شخص کر رہا ہے، ہر شخص کرتا رہتا ہے. پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جس میں وہ برائی نہیں ہے وہ برائی بھی جوڑ دیتا ہے، وہ تہمت ہے، وہ اس سے بڑا گناہ ہے. سوال یہ ہے کہ اگر مسلمان یہ سب کر رہا ہے تو مسلمان کیسے؟ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب طرف سے کٹ کر صرف اس سے جڑو اور صرف اس کی طرف رخ کرو. اور اس نے جن سے پیار کرنے کے لیے کہا ہے ان سے پیار کرو، اس نے جن سے نفرت کرنے کے لیے کہا ہے ان سے نفرت کرو، اس نے جن لوگوں سے لڑنے کے لیے کہا ہے ان سے لڑو، جن سے جڑنے کے لیے کہا ہے ان سے جڑو. جہاں خرچ کرنے کے لیے کہا ہے وہاں خرچ کرو، جہاں رکنے کے لیے کہا ہے وہاں رک جاؤ. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اور جب اللہ کا نام بسم اللہ میں لیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو باتیں وابستہ ہیں وہ سب کے سب انسان کے ذہن میں برابر آئیں گی. یہ تو صورتحال بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہوئی. ایک بات مجھے ابھی یاد آئی کہ یہ حضرات الوہیم پڑھتے تھے. الوہیم نام ان کا ہے، ان کے یہاں تھا، اور وہ اپنے آقاؤں کے لیے بھی استعمال کرتے تھے اور سفاکوں کے لیے بھی استعمال کرتے تھے اور قاہروں اور بادشاہوں کے لیے بھی استعمال کرتے تھے یہود. لیکن ان کے یہاں اللہ کے لیے حضرت موسیٰ پر ایک لفظ اترا تھا جس کا آج تک پروننسیشن ہی طے نہیں ہوا. یہ بہت دلچسپ ہے. باتیں دنیا میں آپ جب سنیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ کیسے لوگ تھے، مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا میں جو سب سے بڑے انٹلیکچوئلز ہوئے ہیں وہی سب سے بڑے فولز بھی ہوئے. یہ میں ہنسی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. دنیا میں جتنے زیادہ دانش مند لوگ ہوئے ہیں اتنے ہی زیادہ بیوقوف ہیں. جب انسان کی عقل کو اللہ کی عقل کی رہنمائی نہیں ملے گی تو وہ ایسی گھامڑ پن کی باتیں کرے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. پیشاب پیے گا اور کہے گا کہ یہ آب حیات ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ فضلہ کھائے گا اور کہے گا کہ یہ ایمبروزیا ہے. بڑے ذہین لوگ، بڑے سے بڑے عقیل لوگ، بڑے سے بڑے صاحبان دانش لوگ جب صرف اپنی عقل سے بات کرتے ہیں تو نہایت حماقت کی باتیں کرتے ہیں.
اس دنیا میں اور کوئی آب حیات نہیں رہ گیا, کوئی چیز اب دنیا میں آب حیات کا کام کرنے والی نہیں ہے مگر پیشاب. سب سے عمدہ چیز یہ ہوگی. آپ نے غور فرمایا, انسانی زندگی جب تک نبوت کی روشنی میں نہیں چلے گی, جب تک عقل الہی کی روشنی میں نہیں چلے گی, ہمیشہ حماقت کی باتیں کرتی رہے گی. چنانچہ اس حماقت کو بھی آپ ملاحظہ فرما لیجیے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. ایک نام اترا حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر, وہ نام اترا. وہ آپ نے انجیل اردو انجیل میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا, یہ ہے واو الف ہے, یہ ہے واو الف ہے. انگریزی میں آپ نے دیکھا ہوگا JEHOVAH, یہ اسپیلنگ ہوتی ہے. ہم لوگ اس کو جہووا پڑھ لیتے ہیں یہاں کے لوگ, لیکن آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جب کسی کتاب میں یہ لفظ آتا ہے تو یہودی اس لفظ کو نہیں پڑھتے, یہ لفظ پڑھتے ہی سرے سے, اور کہتے ہیں کہ صاحب مختلف لوگ اس کا مختلف تلفظ کرتے ہیں, پروننسیشن. اس کا پروننسیشن یہودیوں میں کبھی طے نہیں ہو پایا کہ اس لفظ کا ہے جو سب دنیا میں جو نام سب سے زیادہ اہم ہے, یعنی اللہ کا نام اترا ہے, اس کا تلفظ ہی طے نہیں ہے, اچارن پروننسیشن ہی طے نہیں ہے کہ اس کا کیسے پروننسیشن کیا جائے. تو وہ جہاں کہیں یہ نام آئے گا وہ اس کو چھوڑ کر یا تو آگے بڑھ جائیں گے اور یا وہ کہیں گے اوونیم, اوونیم یعنی میں وہ نام لیتا ہوں جو نام لکھا ہوا ہے. ذرا غور فرمائیے, میں یہ ان کے قسیسین, ان کے ربیین, جو ان کے بڑے بڑے رہنما ہیں, ان کا عالم ہے کہ وہ نام نہیں پڑھیں گے, بلکہ اس کی جگہ اگر پڑھیں گے تو کہہ دیں گے وہ نیم, میں وہ نام لیتا ہوں جو نام یہاں لکھا ہوا ہے. یہ کیوں ہوا؟ اور ایسا کیوں ہے کہ دنیا میں جو نام سب سے زیادہ لینا چاہیے, جس کے لیے قرآن میں آیا کہ صاحب ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرو, اس نام کو یہودیوں نے یہ کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک خدا ایک قاہر اور غضبناک ہستی ہے, اور اس کا نام لینا ادب و احترام کے خلاف ہے. ہماری ناپاک زبان پر, آپ نے فرمایا, ہماری ناپاک زبان پر اس خدا کا نام ہی نہیں آنا چاہیے سرے سے. بہت اچھا, بہت خوب. نتیجہ یہ ہے کہ دعا میں گر گرانے سے, اللہ کے سامنے گر پڑنے سے, عاجزی اور مسکنت کرنے سے اور توبہ کرنے سے بھی محروم ہو گئے, اور یہ دروازہ بھی بند ہو گیا. یہ ایک ان کی تاریخ کا واقعہ ہے, یہ کوئی فلسفہ میں نہیں بیان کر رہا ہوں. ایک وقت وہ آیا کہ جب وہ خدا کا نام ہی نہیں لے سکتے, گر گرا کر کہہ نہیں سکتے. ہم جب گر گراتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے ہیں منہ سے, وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے. تو ایک وقت آیا کہ انہوں نے توبہ کرنا بھی بند کر دی. یا تو وہ زمانہ تھا کہ خدا قاہر تھا, غضبناک تھا, تیش آگی تھا, اور اس کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا, یا اب زمانہ یہ آیا کہ جب توبہ ہی نہیں کر سکے اور گناہوں میں حلق تک ڈوب گئے تو کہنے لگے کہ وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ. کہاں تو وہ بات تھی, کہاں اس کا بالکل الٹا آ کے پڑا. اب طبیعت, میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. انسانی زندگی خاص قسم کی راہوں پر چلتی ہے. شروع میں جب کوئی آدمی برائی کرنے لگتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے. انوائرمنٹ میں, ماحول میں اس کی برائی, اس کا دل یہ کہتا ہے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں, یہ ٹھیک نہیں, لیکن نہیں مانتا اور کیے جاتا ہے, کیونکہ شیطان امیڈیٹ پروفٹ کا چراغ لیے کھڑا ہے, وہ مزہ تو مل ہی جاتا ہے, فوراً یہ کیا جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے کہ توبہ کی توفیق سے بھی محروم ہو جاتا ہے. کیوں؟ آپ دیکھیں نا, ایسے گناہگار ہیں, ایک بار زنا کریں گے, 10 بار زنا کریں گے, 50 بار زنا کریں گے, بیچ میں یہ ملامت کرتے رہیں گے. ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ ہرگز توبہ نہیں کریں گے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں ہوگی. ہر انسان کی زندگی میں, یعنی گناہگار کی زندگی میں اس قسم کے مراحل آتے ہیں. اب ان کو خدا کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوگی. لیکن مشکل تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہے اور دنیا کو بھی بہلانا ہے, کیونکہ کوئی انسان اس دنیا میں اپنے کو برا کہہ کر اور برا سمجھ کر جی نہیں سکتا ہے. انسان کے لیے یہ ناممکن ہے. برا کرے گا, برا ہوگا, برائی کرتا رہے گا, لیکن برا کہلوا کر کے دنیا برا کہے اور وہ خود اپنے کو برا کہے اور برا سمجھے اور جی لے, ناممکن, یہ نہیں ممکن ہے. اسی لیے برے سے برا آدمی دوسروں کو بہلانے, پھسلانے, غلط تاثر دینے اور غلط امپریشن دینے کی کوشش کرتا ہے کہ دوسرے مجھ کو بھلا سمجھیں. اسی لیے آدمی خود بھی اپنے نفس کو سمجھاتا رہتا ہے کہ نہیں نہیں, ارے ایسی کوئی برائی تھوڑی, اور کیا ہم ہی کر رہے ہیں, تمام لوگ دنیا میں کر رہے ہیں.
یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے شیطان کی. شیطان کے تمام دلیلیں پھسپھسی اور احمقانہ تمام لوگ دنیا میں کر رہے ہیں. کیا ہم ہی کر رہے ہیں؟ مگر جب کہو کہ بھیا تمام لوگ ٹی بی سے مر رہے ہیں, تم بھی ٹی بی سے مر جاؤ, کیوں علاج کرتے ہو؟ تو آدمی نہیں مانتا. آدمی اپنے نفس کو تسلی دینے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ تمام لوگ مر رہے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ کینسر میں آدمی ضرور مرتا ہے, مگر جب بیمار ہوتا ہے تو غریب سے غریب آدمی بھی جو کچھ بن پڑتا ہے علاج کرتا ضرور. یہ معاملہ دین کے معاملات میں نہیں ہوتا ہے. تمام لوگ کر رہے ہیں, شیطان نے کچھ نہ کچھ سمجھا دیا. پھر کیا وقت آتا ہے توبہ کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. سمجھ لیتا ہے یہ بھی ایک بیوقوفی ہے. ہر حال میں توبہ کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے, مگر شیطان یہ بھی بہکاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واپس آ جائے. توبہ کے معنی ہے پلٹ آنا, توبہ کے معنی ہے واپس آ جانا. شیطان کو اب یہ فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واپس آ جائے اور اللہ میاں سب رائٹ آف کر دیں, یعنی کھاتے ہی سے کاٹ دیں سب چیزیں, اس کی توبہ قبول کر لیں. تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے. تب وہ کیا کہنے لگتا ہے, ابھی بہت دلچسپ ہے. تب یا تو وہ یہ کہنے لگتا ہے, دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ضرور کہتا ہے وہ شخص. تب وہ یا تو یہ کہنے لگتا ہے کہ میں ضرور بخشا جاؤں گا. کیوں؟ خدا بڑا غفور و رحیم ہے. اپنے کو بیوقوف بنانے کے لیے, دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے, اپنے نفس کی تسلی کے لیے میں ضرور بخش دیا جاؤں گا. خدا تو بڑا غفور و رحیم ہے. ارے خدا قرآن میں کہتا ہے کہ پیغمبروں کے بیٹے, پیغمبروں کی بیویاں نہیں بخشی جائیں گی. نام لے لے کر کے بتایا گیا ہے سب. حضرت نوح کا بیٹا نہیں بخشا جائے گا, حضرت ابراہیم کے باپ نہیں بخشے جائیں گے, کسی نبی کی دعا نہیں قبول ہوئی بیٹے کے لیے نوح کی, حضرت نوح کی, اور باپ کے لیے حضرت ابراہیم کی. آپ کیا چیز ہے؟ لیکن فوراً شیطان نے کیا کہہ دیا, سمجھا دیا. یا تو یہ کہے گا کہ میں بخش دے جاؤں گا, وہ کچھ نہیں, وہ بڑا غفور الرحیم ہے. پہاڑ کے پہاڑ لے کے لوگ جو گناہ جائیں گے سب کو بخش دے گا, ہم کو معلوم ہے غفور الرحیم ہے. شیطان نے ایک بات یہ سمجھا دی. اور اگر یہ نہیں کہے گا تو دوسری بات یہ کہے گا, ارے یہ آخرت وغیرہ سب تماشا ہے. بس صرف دو باتوں کے سوا کوئی جواب نہیں ہوگا. کون دکھایا ہے؟ ارے کون دکھایا ہے کہ خدا کے سامنے جواب دینا ہے اور حاضر ہونا ہے؟ یہ سب مذاق ہے, یہ سب خیالی باتیں ہیں, یہ وسوسہ ہے, یہ تماشا ہے. کیونکہ اس سے اپنے کو بھی تسلی دے رہا ہے اور دوسرے کو بھی تسلی دے رہا ہے. لیکن میرے دوستوں, میرے عزیزوں, آخرت سے تو اب تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ آخرت کو سائنس نے ثابت کر دیا ہے. ڈیفینیٹلی اس کا یہ موقع نہیں. اب مرنے کے بعد کی زندگی سے تو کوئی سائنٹسٹ بھی انکار نہیں کر سکتا, ممکن نہیں. لیکن یہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, مجھے سائنس وغیرہ سے واسطہ نہیں, اس وقت ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. ایک دن اتفاق سے میں قرآن پڑھ رہا تھا, ابھی 6-7 دن ہوئے. ہمیشہ پڑھتا تھا اس آیت کو, کبھی اس پر توجہ نہیں ہوئی. اچانک اس آیت پر نظر پڑی اور میں رک گیا اور مجھے ایک خیال آ گیا. یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اللہ کی کتاب ہے, زندگی بھر آپ پڑھتے رہیے, اللہ کی توفیق ہی سے کبھی اس میں کوئی ایسی بات سمجھ میں آتی ہے جو اس سے پہلے کبھی آپ کی سمجھ نہیں آئی. تو اس میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن یہ مشرکین جب پیش ہوں گے, آئیں گے, تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو؟ دیکھ رہے ہو, دیکھ رہے ہو وہ سامنے کیا لگی کھڑی ہے, میزان کھڑی, اعمال تولے جا رہے ہیں, اور سامنے دیکھ رہے ہو ادھر کیا ہے, جہنم ہے, اور ادھر دیکھتے ہو کیا ہے, یہ جنت ہے. اور زندگی میں یہ جو اعمال کر کے آئے ہو اپنے تمام, ان کو معلوم ہے, ان کی فلم دکھا دی جائے گی. یہ فلم ہے. ہاں, دنیا میں تو پونا کے سنیماز میں جا کے فلمیں دیکھا کرتے تھے. ذرا یہ فلم بھی دیکھ لو جو 50-60 برس کی عمر کی فلم ہم نے تیار کی. وہی سائنس نے ثابت کیا ہے کہ وہ فلم تیار ہو رہی ہے. انسانی زندگی کی فلم تیار ہو رہی ہے, یہ سائنس نے ثابت کیا. وہ فلم دکھا دی جائے گی کہ یہ اپنی فلم دیکھ لیجیے, کس کو تماچا مارا, کس کو پریشان کیا, کس کے ساتھ زنا کی, کس کے لیے جھوٹ بولے, کس پر الزام لگایا, کس کی چوری کی, کس سے رشوت لی. حکومت تو نہیں پکڑ پائی تھی, لیکن یہ دیکھیے آپ کی یہ فلم یہاں موجود ہے, آپ دیکھ لیجیے. تو وہ لوگ یہ کہیں گے یہ تو بہت برا ہے, یہ تو بہت برا ہوں. ایک دوسرے سے بات کریں گے, جو انسانی عادت ہوتی, ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں گے. ابھی جہنم میں تو گئے نہیں, ابھی تو کچھ اطمینان سے بات کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ دنیا میں ہم کیا کہا کرتے تھے. وہ جملہ سن لیجیے قرآن میں, وما ندری مسا, یہ قیامت کیا ہے یہ ہم سمجھنے والے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ وی آر ناٹ ان اے موڈ ٹو انڈرسٹینڈ. وما ندری مسا, یہ ہم نہیں سمجھتے یہ قیامت کیا ہے. قیامت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی اور حساب. وما ندری مسا, ہم یہ نہیں جانتے. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, وی ڈونٹ ایکچولی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن اس میں مطلب انہوں نے یہ کہا یہ ہماری سمجھ, یہ ہم نہیں سمجھیں گے. وما ندری مسا,
ان نظن الا ظنا، یہ بہت اہم جملہ ہے، ان نظن الا ظنا، لیکن دنیا میں کبھی کبھی ایک خیال تو گزرتا تھا کہ مرنے کے بعد کی زندگی۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ جملہ ہے جو قرآن پاک نے یہاں بیان کیا ہے، اور یہی ایک ہی جملہ ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ کے خدا ہونے کی دلیل، ان نظن الا ظنا۔ لیکن اس دنیا میں ہم یہ تو کہہ دیا کرتے تھے کہ وما ندری ما الساعہ، ہم یہ نہیں جانتے کہ قیامت کا مرنے کے بعد کی زندگی کیا، لیکن یہ سوچا ضرور کرتے، کبھی کبھی یہ خیال ضرور آتا تھا، ان نظن الا ظنا، کبھی کبھی یہ خیال ضرور گزرتا تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس دنیا میں کوئی کافر، کوئی سکھ، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی مسلمان، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں یہ خیال کبھی نہ کبھی گزرتا نہ ہو کہ ہے کچھ مرنے کے بعد۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں یہ جو آپ فیسٹیولز دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ پوجائیں دیکھتے ہیں، یہ جو گناہگار سے گناہگار آدمی کو کبھی آپ جمعے کی نماز میں جاتے دیکھتے ہیں، یہ جو خراب سے خراب آدمی کو کبھی خیرات کرتے دیکھتے ہیں، برے سے برا آدمی کبھی 2-4 پیسے دے دیا کرتا ہے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب اگر مرتے وقت آدمی نے دیکھا کہ کوٹھی کھڑی ہوئی ہے اور سب ہے تو وہ اپنی وصیت میں یہ بھی لکھتا ہے کہ بھائی 1000 روپیہ ذرا غریبوں میں بھی بانٹ دینا۔ یہ سب لمحے کون سے ہیں؟ یہ لمحے وہی ہیں ان نظن الا ظنا۔ ایک معمولی سا خیال ضرور گزرتا ہے کہ یار مرنے کے بعد کچھ ہے، مرنے کے بعد کچھ ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ خیال کیا ہے؟ بلا وجہ انسان کو کہاں کوئی خیال آتا ہے؟ کھانے کا خیال آتا ہے، بھوک لگتی تو کھانے کا خیال آتا ہے، پیتا ہے، لیکن صرف شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے اسی خیال پر زور نہیں دیتا ہے، اسی خیال پر توجہ نہیں کرتا ہے، اسی کی پرورش نہیں کرتا ہے، اس پر سوچتا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی راستہ معلوم نہیں کرتا ہے، کیونکہ شیطان خزر خزر کر رہا ہے امیڈیٹ پروفٹ، اس میں یہ بےایمانی کر لو یہ ملے گا، فلاں کام کر لو یہ ملے گا۔ چنانچہ آگے یہ بھی جملہ ہے، اب ذرا پورا جملہ قرآن کا سن لیجیے، وما ندری ما الساعہ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين۔ جب یہ خیال ہمارے دلوں میں گزرتا تھا تو ہم کیا کہہ دیا کرتے تھے سر جھٹک کے؟ ہم یقین لانے والے نہیں ہیں۔ اپنے آپ سے یہ خیال ہمارے دل میں پیدا ہوا، گزرتا تھا، مگر ہم کہہ دیا کرتے تھے well, I am not ready to believe, I am not ready to believe, I won't believe۔ یعنی سراسر آنے والے خیال کو آدمی جھٹلاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ وما نحن بمستيقنين۔ استيقان خاص لفظ ہے عربی میں، ہم یقین لانے والے نہیں ہیں۔ اب آج جب وہ یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ان نظن الا ظنا، یہ خیال آخرت اور قیامت کے بارے میں ہر انسان کی فطرت کا جزو لا ينفك ہے، انڈسپینسبل پارٹ ہے، ہر آدمی کی فطرت میں ہے، مگر وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ تو یہ بات جو میں نے آپ سے عرض کی، یہ اس سلسلے میں عرض کی کہ وہ وہاں پر لوٹ کے آئیے کہ وہ وہاں اللہ کا نام نہیں لیتے یہودی، توبہ کا دروازہ ان پر بند ہو گیا، پھر ایک دن آ کے کیا کہنے لگے؟ دو میں سے ایک بات جو میں نے ابھی عرض کی کہ یا تو غفور الرحیم کہے گا آدمی، اور یا یہ کہے گا کہ یہ کچھ نہیں، وما ندری ما الساعہ، یا تو یہ کہے گا کہ اللہ ہو غفور الرحیم، ہمارا سب معاف کر دیا جائے گا، جیسے کہ یہودیوں نے کہا، یا تو یہودیوں کی طرح کہیں گے کہ وی آر دی چوزن، ہم تو منتخبات، ہم منتخبان روزگار ہیں، ہم کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، یا تو یہ کہے گا، اور یا یہ بات کہے گا کہ صاحب وما ندری ما الساعہ، ہم نہیں سمجھتے کہ قیامت کیا ہے۔ چنانچہ دو میں سے ایک جواب یہودیوں نے دے دیا، مدتوں تک خدا کا نام نہیں لیا، گناہ کر کے توبہ نہیں کی، بار بار اللہ کے دروازے پر آ کے گرے نہیں، سر نہیں جھکایا، اور ایک وقت آیا کہ کہنے لگے کہ وی آر دی چوزن پیپل آف گاڈ۔ بس اب جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم خدا کے منتخب ہیں، ان گناہوں کے ساتھ، ان بدماشیوں کے ساتھ نبیوں کو قتل کرتے تھے، ہر نیک آدمی کو تہہ تیغ کر دیا کرتے تھے، اور بے پناہ ظلم کے ساتھ سزائیں دیتے تھے۔ اب جب ان یہودیوں کا یہ زمانہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ وی آر دی چوزن پیپل آف گاڈ، تو اللہ رب العزت کا ان پر غضب نازل ہوا اور وہ دنیا کی ذلیل ترین قوم قرار دیے گئے۔ بہت سے نادان لوگ آج یہ بات کہا کرتے ہیں، اور میں نے بھی سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیشین گوئی کی تھی کہ یہودیوں کو دنیا میں کبھی حکومت نہیں ملے گی، پھر آج کیسے یہودی حاکم ہو گئے؟ یہ پیشین گوئی تو کبھی کی نہیں تھی۔ پتہ نہیں یہ کس کتاب میں آپ نے یہ پیشین گوئی پڑھی، یہ تو کہا نہیں گیا۔ کہا یہ گیا ہے جو قرآن نے بھی کہا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ یہ قوم دنیا میں ہمیشہ ذلیل رہے گی، یہ قوم دنیا میں ہمیشہ ذلیل رہے گی، آج بھی ذلیل ہے،
لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں ذلت و عزت کا پیمانہ بدل گیا، جیسا کہ ابھی درس قرآن میں آئے گا، آگے آئے گا، آپ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، وقت اسی مرحلے میں بہت ہو گیا۔ آپ یہ عرض فرمائیں، آپ کے یہاں ذلت و عزت کا پیمانہ بدل گیا۔ آپ تو عزت اسے سمجھ رہے ہیں کہ آدمی دولت مند ہو، آدمی کے پاس بینک بیلنس ہو، آدمی کے پاس کار ہو۔ آپ کے نزدیک عزت یہ ہے، اس لیے یہودی آپ کو معزز نظر آتا ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت دوسری چیز ہے، اللہ ہی کے نزدیک نہیں۔ اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو کہ کسی بد عمل دولت مند کی عزت دل میں واقعی کرتے ہو یا نفرت؟ ارے زبان سے اظہار نہیں کر پاتے ہو، یہ زبان سے کہہ نہیں پاتے ہو کہ ہم تمہاری بے عزتی کرتے ہیں، بزدل ہو، ہمت نہیں ہے، لیکن اپنے دل سے پوچھو کہ کیا اس کی عزت دل میں ہے کسی دولت مند کی؟ اور چونکہ خود لالچی ہو، خود اسی لالچ میں گرفتار ہو، ویسے ہی دولت مند بن کر جھوٹی عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، اس لیے اس سے نفرت، اس لیے اس سے اس نفرت کا اظہار اکیلے میں پرائیویٹ میٹنگز میں کیا کرتے ہو، سامنے بیٹھ کے تعریف کر دیا کرتے ہو، اور ہر شہر کی لیڈرشپ پر کاندھے پر بٹھائے بٹھائے پھرتے ہو۔ تو عزت و ذلت کا پیمانہ بدل جانے کی وجہ سے یہودی معزز نظر آتا ہے۔ آپ اس کا فیصلہ کر لیجئے، آج مسلمان آج معزز ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی بتائے، آپ بتائیے، دنیا میں کوئی قوم مسلمانوں کی عزت کر رہی؟ کوئی قوم مسلمانوں کی عزت نہیں کرتی۔ مسلمانوں کی اپنی عزت اپنے دل سے نکل گئی ہے تو کوئی دوسری قوم کا عزت کرے گی؟ سب کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی دنیا میں کوئی عزت نہیں، پھوٹی کوڑی کو کوئی نہیں پوچھتا۔ دولت دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کی دولت کا پرسنل پوٹینشل اس کا اپنا ہو، عرب ممالک کے سوا۔ ان کا یہ اپنا پوٹینشل ہے، اوروں کی دولت عارضی ہے، ان کی دولت اپنی دولت ہے، ان کے پاس اپنے پاس ٹریجر ہے، آپ کے پاس بینک میں ہے، انسالوینسی سے ختم ہو سکتا ہے، تجارت کے مندے پڑنے سے ختم ہو سکتا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ کا بیلنس بگڑ جانے سے ختم ہو سکتی ہے، لیکن ان کی دولت کیسی ہے؟ ان کا خزانہ ہے، ان کے پاس محفوظ ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند لوگ ہیں، حتیٰ کہ اگر عرب ممالک اپنی دولتیں کھینچ لیں اور اپنا پیٹرول بیچنا بند کر دیں تو پوری دنیا میں اکنامک کرائسس پیدا ہو جائے، یہ امریکہ رشیا سب آ کے دھڑام سے گر پڑے زمین پر۔ حالت کیا ہے؟ کوئی دو کوڑی کو پوچھتا ہے؟ آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، بتائیے، آج تو میں یہ دیکھ رہا ہوں عرب میں کیوں نہیں پوچھتا ہے دو کوڑی کو؟ روپیہ تو سب کچھ ہے، دولت بھی ہے، ہاتھ میں ہر قسم کی چیز ہے، لیکن دنیا میں عرب ممالک کی کسی قسم کی کوئی طاقت، کوئی عزت نہیں، کسی قسم کی عزت نہیں۔ یہ کیوں؟ کوئی دھوس تو ہو سکتی ہے، مگر دھوس سے عزت نہیں ہوا کرتی ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی دھوس تو دے سکتے ہیں کہ دیکھیے صاحب ہم پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں گے، ہم آپ کو پیٹرول نہیں دیں گے، یہ دھوس دھمکی تو دے سکتے ہیں، لیکن عزت دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ان کے پاس ایک پیسہ نہیں تھا، یہ کوڑی کوڑی کو محتاج تھے، یہ 4 دن 6 دن ایک ہفتے فاقہ کرتے تھے، تو یہ دنیا کے امام تھے، اور دنیا میں ان کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ اتنی بڑی حکومت چشم آسمان و زمین نے کبھی دیکھی نہیں۔ یہ غریب قوم اپنے عمل سے پوری دنیا کی حاکم ہو گئی، لیکن آج یہ قوم پیٹرول کے بل پر جو دولت مند ہو گئی تو یہ ذلیل ترین قوم ہے، کوئی دو کوڑی کو نہیں پوچھتا۔ آپ خوش ہیں کہ عرب دولت مند ہے، میں روتا ہوں کہ عرب دولت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قسمت میں ایک یہ کسر رہ گئی تھی، وہ بھی پوری کر دی کہ لو دولت بھی لو۔ دیکھ لو، کردار سے، کیریکٹر سے، انصاف سے، عدل سے، محبت سے، ہمدردی سے، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک سے دنیا میں ہر قوم نے عزت پائی ہے، اور ہر شخص اپنے دل سے پوچھ سکتا ہے کہ عزت واقعی یہی عزت ہے یا کوئی اور عزت ہے؟ تو یہودی غضب کا شکار ہوئے، خدا کا نام بھی نہیں لے سکے، پھر توبہ بھی نہیں کر سکے، پھر ایک وقت آیا کہ وہ مغصوب ہو گئے۔ آج بھی ان کے پاس تو سب دولت ہے، ارے غریب مسلمان تو آج بھی نیک ہے، آج یہی غریبی مسلمان ہے جس کے ذریعے سے کچھ ہو رہا ہے، اور یہاں بھی سب آئے ہوئے غریبی ہیں، 2-1 ہزار کی آمدنی والا مارئیس نہیں ہوا کرتا ہے، یہ سب غریبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دولت مندوں نے بھی پونا ہیرلڈ میں پڑھا ہوگا، ان کو فکر نہیں ہوتی، یہ تو خیر چھوڑیے، میں تو کوئی چیز نہیں ہوں، لیکن اللہ کی فکر نہیں ہوتی، نمازیں پڑھنے کی فکر نہیں ہوتی، خدا کے سامنے حاضر ہونے کی فکر نہیں ہوتی۔ دولت مند کو یہ فکریں کہاں ہیں؟ کیوں؟
کیونکہ امیڈیٹ پروفٹ مل گیا ہے. سمجھ لیجیے بات کیا میں کہنا چاہتا ہوں. شیطان امیڈیٹ پروفٹ شیطان نے دے دیا ہے, وہی تو دولت ہے. دولت امیڈیٹ پروفٹ ہی ہے نا, تو شیطان کی چیز ہے نا. ایک کا دکا دولت مند آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ جو اس میں سے لٹا رہے ہیں اللہ کے راستے میں. یہ کروڑوں میں کوئی ایک ہے, ان سے کوئی رول نہیں بنتا. یہ لوگ ایسے ہیں کہ ٹھیک ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, شیطان ان کو برابر دیے دے رہا ہے, شیطان ان کو دیے دے رہا ہے, مگر یہ شیطان کے خلاف لڑ رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں لٹائے دے رہے ہیں. بس یہ شیطان ان کو برابر آزما رہا ہے, برابر ٹیسٹ میں مبتلا کیے ہوئے ہیں, برابر مالدار بناتا چلا جاتا ہے, لیکن وہ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں, اس کو ریزسٹ کرتے ہیں اور خدا کے راستے میں لٹائے چلے جا رہے ہیں. شیطان کو شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. تو یہودیوں پر یہ معاملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں گزرا اور مسلمان سے یہ کہا گیا. یہی وجہ ہے کہ جب وہ مایوس ہو گئے, یہ یہودیوں کا خاص معاملہ اس میں اس لیے آیا ہے کہ اس آیت میں اس میں سورہ فاتحہ میں یہودیوں کا ذکر ہے آخر میں, اسی آیت میں, اسی صورت میں. تو یہودی حضرات جب اس بات سے مایوس, یہ چوزن پیپل آف گاڈ بن گئے اور صورتحال پیدا ہوئی, تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب نازل کیا اور وہ سب تباہ و برباد ہو گئے. اور مسلمانوں سے یہ کہا گیا, نئی دعوت کے قبول کرنے والوں سے یہ کہا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو اور ہر کام دنیا کا اللہ بسم اللہ سے شروع کیا کرو. اب یہاں سے میں پلٹتا ہوں, تھوڑی ایک آدھ باتیں سورہ فاتحہ کے سلسلے میں نے آپ سے عرض کر دی. ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں سورہ فاتحہ شروع کروں اس کی تفسیر. ایک بات یہ عرض کر دوں کہ یہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جس کا جواب قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دعا سکھائی کہ تو یہ دعا مانگ. پہلے یہ دعا سکھا دی کہ تو یہ دعا مانگ, پھر اس کے جواب میں قرآن پاک اتار دیا کہ یہ دعا قبول ہوئی. ویسے تو پورا قرآن اس دعا میں ہے ہی, مگر میں نے جیسا کہ آپ سے عرض کیا کہ ہر آدمی اس طرح سے پورا قرآن اس میں نہیں سمجھ سکتا ہے, تو دعا تو ایک مانگی گئی. یہ ایک عجیب چیز ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ 7 آیتیں, دنیا کا تمام لٹریچر اس پر دنگ ہے, بڑے بڑے رائٹرز اس پر دنگ ہے کہ ان 7 آیتوں میں اتنی قیامت کے معانی اور مطالب کیسے سمیٹ دیے گئے. اور ابھی تو آپ کے امریکہ میں کمپیوٹر کی بھی اسٹڈی ہوئی ہے جس کا اس وقت موقع نہیں قرآن پر, اور یہ بات امریکہ میں قرآن کی اسٹڈی کمپیوٹر پر ہوئی ہے, اور ان لوگوں نے یہ اعلان کیا ہے انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل سائنس نے کہ صاحب یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. دا ہولی قرآن ہیز بین اسٹڈیڈ آن دا کمپیوٹر سائنٹیفکلی, میتھمیٹیکلی. اس کے بعد انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے, وہ لوگ اعلان کرتے ہیں کہ صاحب یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اتنا بیلنس, اس کا اتنا زبردست الجبریکل اور میتھمیٹیکل بیلنس, یہ کسی انسان کا کلام میں نہیں ہو سکتا. تو قرآن ایک عجیب چیز ہے, ایک قیامت کی چیز ہے. کچھ معلوم نہیں ہے کہ یورپ کے بیسٹ مائنڈز قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو معلوم ہے نہیں. ظاہر ہے کہ نیوز ریل میں یا پونا ہیرلڈ میں یا انڈین ایکسپریس میں تھوڑی قرآن کی تعریف کی جائے گی. ہم نے جن کی قدر کرنا چاہیے, قدر, ارے آپ کی قدر سے, آپ اگر حضرت عثمان کی قدر کرتے تو حضرت عثمان کا کچھ مقام بڑھ جاتا. آپ نے اگر حضرت امام بخاری کی قدر کی ہوتی تو امام بخاری کا کچھ مقام بڑھ جاتا. آپ نے سید قطب کی قدر کی ہوتی تو کچھ مقام بڑھ جاتا. یہ سب آپ کے قتل کیے ہوئے اپنی اپنی قبروں میں پڑے ہوئے. آپ نے ان کی گردنیں دبوچی, ان کے گلے گھونٹ دیے, ان کو قتل کر دیا, اور ہزاروں بہترین علماء اپنی قوم کے لیے مرنے والے, راتوں کو جاگنے والے, اللہ کے سامنے دعائیں کرنے والے, اپنی دبلی ہڈیوں کو خدا کے راستے میں ریتنے اور ریتنے والے آپ کے لیے مر مر کے چلے گئے, اور آپ نے ان کا گلا گھونٹ دیا, دبا کر دیا. آج تک یہی کرتے چلے آئے ہیں آپ. تو جب آپ نے اپنے محبت کرنے والے, اپنے لیے مرنے والوں کی کوئی قدر نہیں کی, تو ظاہر دنیا آپ کو پوچھے گی کیسے, آپ کی خبریں کیسے چھپیں گی. خبریں تو چھپتی ہیں لیڈرشپ سے. لیڈرشپ تو آپ کی ہے ہی نہیں. ہے اس پورے ہندوستان میں کوئی لیڈر جس کو آپ اپنا لیڈر کہیں؟ اور کبھی لیڈر بناتے وقت سوچا آپ نے کہ قرآن کیسا لیڈر چاہتا ہے؟ اور جب اسلامی لیڈر آتا ہے تو اس کو بدنام کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو, اس کو قتل کرتے ہو, اس کو ذلیل کرتے ہو, اس کو رسوا کرتے ہو, اور ہو سکتا ہے تو اس کو دنیا ہی سے روانہ کر دیتے ہو. 1400 برس کی تمہاری یہی تاریخ ہے. تمہاری سے مطلب ہماری, تمہاری سے مطلب آپ میرے کوئی غیر نہیں, ہماری, میری اور آپ کی. ہم کو دنیا کیسے پوچھے گی؟ اور جب یہودیوں پر غضب ہو سکتا ہے تو کیا ہم پر غضب نہیں ہوگا؟ ہم بھی تو اسی طرح کر رہے ہیں.
جو کچھ وہاں ہوا ہے وہی ہم نے بھی کیا ہے. اور اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو قوم یہ کرے گی اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا. قرآن میں ہے جو قوم یہ کرے گی اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ہم نے یہودیوں کے ساتھ کیا. یہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے یہ تو آپس میں یہ آپ کو ڈانٹنا نہیں ہے, یہ تو اپنا درد دل بیان کرنا ہے, یہ تو اپنی داستان بیان کرنا ہے. آج تک عادت ہم کو کیا ہے کہ کوئی آدمی آیا اس نے ہماری تعریف کر دی, نعرہ باد زندہ باد زندہ باد, ایک نعرہ لگا دی. بہت خفا ہوتے ہو, بہت خفا ہوتے ہو. معلوم ہوا صاحب کوئی اسلام کا لیڈر بنا, ان کا صاحب اس کی داڑھی چھوٹی, یہ کیا اسلام کا لیڈر بنا؟ یہ کیسا اسلام کا لیڈر صاحب؟ سگریٹ پیتا ہے صاحب, یہ اسلام کا کیسے لیڈر ہو سکتا ہے؟ ایک طرف تو ایسا کیریکٹر چاہتی ہے جو رسول اللہ نے بھی نہیں چاہا, کسی سے مانگا نہیں, ایک طرف وہ کیریکٹر خیالی مانگتی ہے. فی الحقیقت اپنے رہنماؤں سے, فی الحقیقت اپنے محبت کرنے والوں کو نہیں پہچانتی اور اپنے کو تباہ کرنے والے حضرات کو اپنے سر پر بٹھا کر حکومت دیا کرتی ہے. 1400 برس کی تاریخ آپ کے سامنے ہے, دیکھ لیجئے, جب جی چاہے پڑھ کے دیکھ لیجئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی تھی, علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل. بنی اسرائیل نے, یہودیوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا. دیکھو مسلمانوں, میں تمہیں بتا دیتا ہوں, اب میرے یہاں میرے بعد کوئی نبی تو پیدا نہیں ہوگا, لیکن میری امت کے جو علماء ہوں گے, جو عالم ہوں گے, جو تم کو میرا پیغام پہنچائیں گے, وہ لوگ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. یعنی یہودیوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا ہے, تم اپنے علماء کو قتل کرو گے, علماء حق کو قتل کرو گے, اور جو حشر یہودیوں کا ہوا ہے وہی تمہارا ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا اور وہی ہوا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی ہم بالکل تباہ و برباد نہیں ہوئے. اگر ہماری آنکھ کھل جاتی تو ممکن تھا کہ کوئی صورتحال بن جاتی اور سمجھ جاتی. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک دعا مانگی ہے انسان نے, اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں قرآن پاک دیا ہے. بہت سے لوگ ہنس کے یہ بات کہتے ہیں, میں نے پڑھی بھی کہیں اعتراض ہوا ہے کہ صاحب یہ اچھی رہی, اللہ میاں یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ مانگو, اللہ میاں ہم کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ چیز مانگو, اور پھر وہی ہم کو دیتے ہیں, یہ کیا مذاق ہے؟ ارے بھائی مانگنا تو ہم کو مانگنا چاہیے. اب میری بات یہ سمجھ میں لوگوں نے اعتراض کیا, بعض اورینٹلسٹ نے, کہ صاحب یہ اچھا مذاق, خدا ہی دعا بھی سکھاتا ہے کہ ہم سے تم یہ مانگو اور پھر خدا وہ دیتا ہے, یہ بھلا کوئی بات ہوئی؟ ارے ہم کو مانگنا چاہیے صاحب, جو ہمارا جی چاہتا ہے وہ ہم مانگے, وہ ہم کو دے. یہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے دیکھو وہ سب نہ مانگنا, جو تمہارے جی میں آ رہی ہے وہ نہ مانگنا, جو ہم تم سے کہیں وہ ہم سے مانگ لو. وہ کہتے ہیں یہ صاحب کیا مذاق ہے؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ جب ہم کسی کے یہاں گئے, ہم نے کہا سرکار 10 روپے ہمیں دے دیجیے, تو آپ وہ 10 روپے کی جگہ ہم کو وہ ایک عدد پھل توڑ کے, امرود کا یا ایک پتی سیب کی, ہم کو ہاتھ میں تھماتا ہے. تو ظاہر ہے یہ تو ایک مذاق کی بات ہے, ہم نے مانگے 10 روپے اور دیتا ہے ہم کو سیب کی پتی. یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ جو کوئی بات ہوئی؟ خلیفہ داؤد انطاکی ایک بڑے زبردست حکیم تھے, تو ان سے ملنے کے لیے ایک صاحب گئے, انطاکیہ کے رہنے والے تھے, اینٹیوک میں. وہ ایک صاحب گئے اور وہ بڑے زبردست گویا ایک مرض میں مبتلا ہونے والے تھے, ایک بیماری میں مبتلا ہونے والے تھے, یعنی بیماری بدن میں بن رہی تھی. نیچے سے انہوں نے آواز دی, پردیسی تھے, نیچے سے انہوں نے آواز دی, وہ اوپر رہتے تھے داؤد انطاکی, نیچے سے انہوں نے آواز دی کہ صاحب میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے, میں چاہتا ہوں کہ کچھ روپے آپ مجھے دے دیں, میں پردیسی مسافر ہوں, اپنے وطن پہنچ جاؤں گا تو واپس کر دوں گا. یہ آواز دے کر انہوں نے کہا. تھوڑی دیر کے بعد کوئی جواب نہیں ملا. تھوڑی دیر کے بعد ایک پرچہ گرا, اس پرچے پر لکھا ہوا تھا کہ نیچے ایک کمرہ آپ کو دیا جاتا ہے, ایک کمرہ نیچے آپ کو دیا جاتا ہے, آپ اس میں آرام کریں, اور 2 وقت کا آپ اس میں آرام کرتے رہیں. اور دوسرا پرچہ تھا, اس میں ایک مرض کی سوزاک, اس کی دوا لکھی ہوئی تھی. ایک پرچے پر ملا کے آپ آرام کریں, کمرہ دیا جاتا ہے کمرے میں, اور دوسرے پر لکھی ہوئی تھی دوا اس گنوریا کے مرض کی. ان کو بہت غصہ آیا کہ ہم نے روپیہ مانگا, یہ کیا تماشا, یہ کیا مذاق ہے؟ گنوریا کے مرض کی دوا دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کمرے میں آرام کرو, ہم کو اپنے وطن جانا ہے اور روپیہ چاہیے. خیر یہ وہاں نہیں ٹھہرے, وہاں سے چلے گئے. چوتھے دن پیشاب میں خون آنا شروع ہوا,
چوتھے دن پیشاب میں خون آنا شروع ہوا اور اتنی زیادہ تکلیف بڑھی کہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہ گئے. پاؤں پھیلا کے چلنا یہ آدمی کے لیے ظاہر ہے کہ سفر میں تو اس زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا گھوڑے وغیرہ پر ممکن نہیں تھا. پریشان ہوئے. اب بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں. اس کا علاج بھی انہوں نے کرنا چاہا تو لوگوں نے وہی ان کا داؤد انطاکی کا نام بتا دیا کہ صاحب وہ انہیں کے ہاں جائیے. پھر یہ پلٹ کے وہاں گئے. اب کی بار ملاقات بھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس دن جب آپ آئے تو وہ میرا ملنے کا کسی سے وقت نہیں تھا, اب آپ آئے تو میں آپ سے ملاقات کر رہا ہوں. ان کا صاحب یہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آپ نے کیا بھیج دیا. ان کا اب بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا, ابھی آپ کو شروع نہیں ہوا. کہنے لگے کیا نہیں شروع ہوا, ان کا بیماری. ان کا ہاں صاحب وہ تو آج صبح سے یہی تکلیف ہے. کہنے لگے جی ہاں, آپ کی آواز سے میں یہ سمجھ گیا کہ آپ کو سوزاک ہونے والا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اطباء, آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی جادو. حکیم نابینا صاحب علامہ اقبال کے جو معالج تھے, حکیم تھے, اور آج بھی ایسے اطباء موجود ہیں اور آج سے 20-25 سال پہلے تو موجود تھے, جو نبض دیکھ کر یہ بتاتے تھے رات آپ نے کھائے کیا. صبح کی نبض دیکھ کر آپ کو یہ بتاتے تھے کہ رات آپ نے کیا کھایا ہے, کیا چیز آپ نے رات کو کھائی, چاول کھایا کہ بریانی کھائی کہ تیل کھایا کہ گھی کھایا. یہ بتانے والے موجود تھے اطباء. اب تو آپ کے ڈاکٹرز ہیں, وہ تو ہر چیز آپ کی ایکس رے سے دیکھ کے بتا سکتے ہیں, باقی وہ کچھ نہیں. اس وقت کے ایسے اطباء اور ایسے لوگ موجود تھے. تو داؤد انطاکی نے بھی یہ بات کہی. میں نے ایسے اطباء اپنی آنکھی سے خود دیکھے جن کا یہ انداز ہے کہ وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں مرض نبض دیکھ کر, قارورہ دیکھ کر آپ کا مرض بتاتے ہیں کہ یہ بیماری ہے. خیر صاحب تو وہ داؤد انطاکی صاحب نے کہا کہ صاحب میں سمجھ گیا کہ آپ نے جو پکارا تھا, آواز دی تھی, تو میں یہ سمجھ گیا کہ آپ کو سوزاک ہونے والا ہے. اور جب آپ کو سوزاک ہونے والا ہے تو آپ سفر کرنے کے قابل نہیں ہے جو آپ روپیہ چاہیے آپ کو. میں نے آپ کو نسخہ پھینکا سوزاک کا اور آرام کرنے کے لیے کمرہ دیا کہ آپ وہاں آرام کریں اور اطمینان سے رہیں. جب آپ اس مرض سے نکل جائیں گے, چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گے, تب سوال سفر کا اور روپے پیسے کا پیدا ہوتا ہے. لیکن افسوس ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ نہیں آیا اور آپ نے ہم کو احمق سمجھا. ہیں آپ احمق اور آپ نے ہم کو بے وقوف سمجھا. خیر ٹھیک ہے, اب علاج کی جو معاملہ اللہ میاں کا اور بندے کا یہی ہے. یعنی بندہ اللہ میاں سے روپیہ مانگتا ہے لیکن اللہ میاں بندے کو سوزاک کی دوا دینا چاہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی بیماری سمجھتا ہے کہ وہ ہم کو کیا چیز ملنا چاہیے. ہم نہیں جانتے, اس مریض کی طرح ہم نہیں جانتے کہ ہم کو روپیہ نہیں چاہیے بلکہ ہم کو نسخہ چاہیے. وہ حکیم جانتا ہے. تو اللہ رب العزت حکیم اعلیٰ ہے, حکیم و دانا ہے, وہ جانتا ہے کہ اصل میں ہم کو کیا ملنا چاہیے. اسی لیے ہم کو دعا سکھاتا ہے. تمہارے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے اس کو مانگو, اور اس کی مصلحتیں بھی ہیں. اس کی مثالیں آپ اپنی دنیا میں بھی دیکھ لیں گے. یہ ایک بڑا زبردست اعتراض ہے جو ریان وغیرہ نے کیا, تو میں یہ چاہا ممکن ہے کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوں جن کو یہ خیال آئے اور ہنسیں. آج بہت سے ماڈرن لوگ ایسی باتوں پر مسکراتے ہیں جو ان کی چھوٹی کھوپڑی میں نہیں آتی, جیسے وہ صاحب داؤد انطاکی کے نسخے پر مسکرائے تھے اور ان کو بیوقوف سمجھاتا. تو آپ ذرا اندازہ فرمائیے کہ دعا سکھاتا ہے اور دعا کے ساتھ تو وجہ یہی ہے کہ انسان اپنا بھلا برا نہیں جانتا. آج کے بڑے بڑے امریکہ, آپ دیکھیں نا, امریکن رائٹرز, سوشلسٹ, تمام لوگ آج پریشان ہیں اور سب ایک نئے نظام کی تلاش میں ہیں. شاید یہ بات آپ کو معلوم ہو. لوگ برابر یہ کہہ رہے ہیں کہ اولڈ ویلیوز آر ٹاٹرنگ ٹو فال اینڈ نیو ویلیوز آر ناٹ ایمرجنگ. پرانی اقدار گر رہی ہیں, زوال پذیر ہیں, شکست و ریخت پیدا ہو رہی ہے ان میں, اور نئی اقدار پیدا نہیں ہو رہی ہیں. یہ سب کو فکر ہے. ایک نئے نظام کی وہ لوگ تلاش میں ہیں اور برابر وہ یہ کہہ رہے ہیں. آپ پڑھیں اگر وہ باتیں, اگر فلم والے لوگوں کی نہیں بلکہ تھنکرز کی باتیں دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنے مسائل کا حل خود نہیں کر سکتا. انسان اپنی ضروریات کو پوری طرح نہیں سمجھتا ہے. پیٹ وغیرہ تو سمجھتا ہے, اپنی پوری شخصیت اور پرسنالٹی کی ضروریات کو نہیں سمجھتا ہے.